أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ زندگی کی بنیاد 4 ٹیشوز پر ہے، لیکن زندہ جسموں کی فعالیت 3 ٹیشوز پر منحصر ہے۔ چوتھا ٹیشو جسموں کو بنیادی ڈھانچہ تو فراہم کرتا ہے، اس کی افادیت مسلمہ ہے، لیکن زندہ جسموں کی کارکردگی میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کرتا۔ باقی 3 ٹیشوز کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ امید ہے اس مثال کو سمجھنے سے ان تینوں ٹیشوز کا تعامل کار سمجھ آ جائے گا۔ ایک ادارے میں پوری استعداد کے مطابق پیداوار لینے کے لیے شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ تمام سٹاف کی ڈیوٹیز کو 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں اے بی سی میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پہلی شفٹ یعنی شفٹ اے جب کام کر رہی ہو تو شفٹ بی سٹینڈ بائی ہوتی ہے، اور تیسری شفٹ یعنی سی آرام کر رہی ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد جب شفٹ چینج ہوتی ہے تو شفٹ بی کام پر کھڑی ہو جاتی ہے، شفٹ سی سٹینڈ بائی ہو جاتی ہے اور شفٹ اے آرام کرنے چلی جاتی ہے۔ اگلے 8 گھنٹے کے بعد شفٹ سی کام پر کھڑی ہو جاتی ہے، شفٹ اے سٹینڈ بائی ہو جاتی ہے اور شفٹ بی آرام کرنے چلی جاتی ہے۔ اگر شفٹوں کی ڈیوٹی کے اوقات کار کے مطابق تبدیل ہوتی رہے، مسائل جنم نہیں لیتے اور پروڈکشن بہترین رہتی ہے اور ادارے کا کام پرسکون اور منظم طور پر جاری رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک شفٹ لمبی ہو جاتی ہے، وقت پر تبدیل نہیں ہوتی۔ اب اس میں 3 ممکنات ہوتی ہیں۔ جو شفٹ کام پر کھڑی تھی زیادہ دیر کام کرنے سے تھک جائے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے جو شفٹ سٹینڈ بائی پر تھی وہ تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو شفٹ آرام پر تھی وہ زیادہ دیر آرام کرنے سے بیزاری اور تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ بالکل یہی حال زندہ جسموں میں تینوں ٹیشوز اعصاب، عضلات اور غدد کا ہوتا ہے، بلکہ ان کے کام میں پیچیدگی زیادہ ہے۔ اصول کے مطابق کسی بھی چیز کا فضلہ یا پروڈکٹ اس کے لیے نقصان دہ بلکہ زہر ہوتا ہے۔ زندہ جسموں میں ایک ٹیشو کا فضلہ اگلے ٹیشو کی خوراک ہوتا ہے۔ جب ایک ٹیشو زیادہ کام کرے گا اس کا فضلہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگلے ٹیشو نے کام نہیں کیا، نہ ہی پچھلے ٹیشو کا پیدا کردہ فضلہ استعمال کیا، نتیجہ میں پہلے ٹیشو کے اپنے ہی پیدا کردہ فضلہ نے اس کا نقصان کر دیا۔ فطرت نے زندگی اور صحت کا معیار اعتدال پر رکھا ہے۔ اگر اعتدال قائم رہے تو فضلات بھی اعتدال میں پیدا ہوں گے اور استعمال بھی کر لیے جائیں گے، نتیجہ میں زندگی اور صحت بہترین رہے گی۔ پہلوانوں کی طاقت اور صحت کا راز ہی اس بات پر ہوتا ہے کہ جو کھایا وہ ہضم کیسے کرنا ہے۔ وہ اگر 10 آدمیوں کی خوراک کھاتے ہیں، اپنی خوراک کے مطابق ورزش اور کثرت بھی کرتے ہیں، جواب میں 10 آدمیوں کی طاقت اپنے جسم میں جمع کر لیتے ہیں۔ ان کے تمام ٹیشوز پچھلے ٹیشو کا پیدا کردہ فضلہ ٹھکانے لگاتے ہیں، جسم میں جمع نہیں ہونے دیتے اور ایک بہترین صحت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کو سمجھنا ہو تو اس کی تقسیم آرگنز کی بنیاد پر نہیں، ٹیشوز کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ اس سے جسم کی تقسیم آسان بھی ہو جاتی ہے اور سادہ بھی۔ ہر ٹیشو کی اپنی اپنی ضروریات ہیں اور یہ ضروریات کیفیت کی بنیاد پر ہیں۔ ہر ٹیشو اپنی رطوبات پیدا کرتا ہے، کسی ٹیشو کو زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو کم۔
کسی کو زیادہ تری کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو کم۔ کسی بھی زندہ جسم کو دیکھیں بہت پیچیدہ نظر آتا ہے، لیکن اگر اصول اور قانون کو سمجھ لیا جائے جس کے تحت وہ بنایا گیا ہے تو یہ پیچیدگی اتنی ہی سادگی میں بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی مشین ہو، اس کی ٹیکنالوجی جتنی سادہ ہوگی اتنی ہی پائیدار ہوگی اور کمال فن کا نتیجہ بھی۔ انسانی جسم کو ٹیشوز کی بنیاد پر سمجھنا چاہیں تو اس سے زیادہ سادہ چیز کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر حصہ جسم ٹیشو سے مل کر بنا ہے اور پورے انسانی جسم میں یہ ٹیشوز اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے دوسرے ٹیشوز سے اپنے تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور اگر خوراک کو بھی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسڈ سالٹ بیس کی بنیاد پر سمجھ لیا جائے تو دیگر سائنسز کا اتنا بڑا گورکھ دھندا یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سارے نظامات اور ٹیشوز ایک وقت میں خراب نہیں ہوتے، ایک ٹیشو کے کام میں کمی بیشی آتی ہے، علامت تکلیف پیدا ہوتی ہے، علامت چھوٹی ہو یا بڑی، صرف اس ٹیشو کا کام معتدل کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جہاں مسئلہ ہو وہاں اجتماع خون میں کنجیشن آف بلڈ ہوتا ہے، اور اگر درست انالیسس آف میٹر کر کے ری فلو آف بلڈ کر دیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ آپ کو سکھانے اور بتانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر ان معاملات کی روح کو آپ سمجھ گئے تو علاج کرنا آپ کے لیے بچوں کا کھیل ہوگا۔ تھوڑی سی دلچسپی لیں، معمولی سی محنت اور انعام بہت بڑا ملے گا انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔